بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام وضاحت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید رضا بٹو اور آپ دیکھ رہے ہیں City 22 نیوز۔ ناظرین، آج ہم بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہر عمر کے افراد پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر نوجوان نسل بڑی تیزی سے اس کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع سوشل میڈیا ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا ایک ایسا نشہ بن چکا ہے جس کو استعمال کیے بغیر آج کے دور میں شاید ہی کوئی رہ سکتا ہو۔ سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات اور دیگر پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے شخصیت تجزیہ نگار جناب پروفیسر عباس علی عارفی صاحب، اور ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب ڈاکٹر نفیس قادری صاحب۔ پہلے تو آپ دونوں احباب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں وقت نکالا، اور گفتگو کی شروعات جناب پروفیسر عباس علی عارفی صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ تو عارفی صاحب بتائیے گا، سوشل میڈیا اصل میں ہے کیا اور روز بروز اس کی اہمیت میں کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس کو دیکھیں وہ سوشل میڈیا پر مصروف نظر آتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جاوید، آپ نے یہ بڑے اچھے موضوع پر آج کا یہ پروگرام جو ہے، آپ نے وضاحت پروگرام جو ہے وہ اس کے لیے بڑا اچھا موضوع چنا ہے۔ تو ایز یو نو کہ دس ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج، کہ یہ دنیا جو ہے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا از اے موڈ آف آن لائن کمیونیکیشن، یعنی سوشل میڈیا جو ہے اس کا یہ کمیونیکیشن کا بہترین ذریعہ ہے۔ آن لائن کمیونیکیٹ آپ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ آپ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ہے ہر بندہ اس کا استعمال کر رہا ہے، اور اس کا استعمال بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سب سے اہم ترین جو استعمال ہے وہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، اور جو اس کا بہترین استعمال جو ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھو اس میں واٹس ایپ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے، یوٹیوب جو ہے، اور دیگر جتنے بھی ویب آپ کہہ لیں کہ پروگرام جو ہیں وہ اسی آن لائن اور سوشل میڈیا کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چونکہ پوچھا ہے کہ اس کی اہمیت میں اور یہ کیوں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کی اہمیت میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کی ایکسیس جو ہے بڑی آسان ہے لوگوں تک، لوگ بڑی تیزی سے اس میں انوالو ہو رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور آج کا جو دور ہے دس از دی ایرا آف سوشل میڈیا۔ آج کا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں ہر بندے کے ہاتھ میں آپ کو موبائل فون نظر آئے گا۔ ہر بچہ جو ہے، اس قوم کا بچہ جو ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوگا۔ جتنے مزدور طبقہ ہے، کوئی بھی کام کرنے والا یا زندگی ہائے شعبہ سے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ آپ کسی بچے کے ہاتھ میں دیکھ لیں تو اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، کسی خاتون خانہ کے ہاتھ میں دیکھ لیں تو اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، کسی ریڈی مان کے پاس دیکھ لیں تو اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور بڑے سے بڑے آپ آفیسر کے پاس دیکھ لیں، بیوروکریٹ کے پاس دیکھ لیں، پولیٹیشین کے پاس دیکھ لیں، حتیٰ کہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یا آپ کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھیں تو وہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون نظر آئے گا۔ موبائل فون از اے ڈیوائس آف سوشل میڈیا ایز ویل۔ عارفی صاحب، یہ اتنا لازم ہو چکا ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس کے بنا جو ہے اب شاید رہ نہیں سکتا۔ جی بالکل، آپ نے جو کہا، دیکھیں نا، یہ اس کی اہمیت اتنی ہو چکی ہے، اس کی اہمیت بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے اس کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ آج کوئی بھی بندہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ دیکھیں، آپ کبھی غور کریں، فیس بک پہ آپ دیکھیں یا ٹک ٹاک پہ آپ دیکھ لیں یا اسٹیٹسز پہ دیکھ لیں یا کسی بھی سوشل میڈیا کے وایا سے آپ دیکھ لیں، کسی بھی سوشل میڈیا کے موڈ کو آپ دیکھ لیں کہ اس پر آپ ایک اپنی پکچر جو ہے، کوئی بھی پکچر تصویر جو ہے اس کو آپ اپلوڈ کریں
تو ہر 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنے یوزر ہو, کتنے لائکس آ گئے ہیں, کتنے جناب لوگوں نے کمنٹ کیا ہے. تو یہ اس حوالے سے جو ہے اس کی چونکہ اس میں اس کے منفی پہلو بھی ہیں, اس کے مثبت پہلو بھی ہیں, اور یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ نشہ بن چکا ہے. آپ سے یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. صرف یہ بتائیے گا کہ آج سے 8-10 سال پہلے اگر یا 15 سال پیچھے چلے جائیں تو موبائل کے بنا اور سوشل میڈیا کے بنا بھی تو دنیا چل رہی تھی. اسپیشلی ہمارا کنٹری جو ہے یہاں پر اس کی ایکٹیویٹی نہیں تھی. تو کیا اب یہ اتنا لازم ہو گیا کہ کوئی بھی بندہ اس کے بنا رہ نہیں سکتا؟ نہیں میاں صاحب, بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے لوگ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہوا کرتا تھا, کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہوا کرتی تھی لوگوں کے پاس, اور وہ ایک حلقہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے تھے, آپس میں گفتگو کرتے تھے. جیسے اب سردیوں کا موسم ہے تو ایک آگ جلا لیتے تھے لوگ, آپ کو پتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے تھے اور آپس میں دکھ سکھ کی باتیں شیئر ہوا کرتی تھیں. تو اب یہ باتیں جو ہے یہ آپ گھر میں دیکھ لیں کہ ایک ہی گھر میں ایک ہی بیڈ پر بیٹھے ہوئے, ایک ہی گھر میں ایک ہی بیڈ پر ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے, کھانا کھانے کی ٹیبل ہو, لنچ کی ٹیبل ہو, بریک فاسٹ کی ٹیبل ہو, تو ہر بندہ گھر کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے اپنے موبائل فون پہ یہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے. تو اس کو ہم نے خود, یہ میاں صاحب یہ لازم و ملزوم نہیں ہے, اٹس ناٹ این انسیپریبل پارٹ, اٹس ناٹ اے پارٹ اینڈ پارسل آف آور لائف. لیکن ہمارے معاشرے کے لوگوں نے اس کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے. ہمارے معاشرے کے لوگوں نے خود اس کو اپنے آپ پر ہیوی کر لیا ہے, اور اتنا ہیوی کر لیا ہے کہ آج کوئی بھی بندہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, اور یہ ایک نشہ بن چکا ہے. سوشل میڈیا ایک نشہ بن چکا ہے, ایک نشہ بن چکا ہے. جناب عارفی صاحب آپ نے کہا. ڈاکٹر نفیس صاحب, آپ چونکہ ایک سینئر صحافی بھی ہیں اور ایک عرصہ دراز سے جو ہے میڈیا کی دنیا سے وابستہ ہیں, آپ بتائیے گا. عارفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نشہ بن چکا ہے, اور آپ کو پتا ہے جو بندہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے پھر اس کے بنا رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. بتائیے گا کیا سوشل میڈیا واقعی ایک نشہ بن چکا ہے؟ سب سے پہلے جوید آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا. اور یہ ایک بڑا اچھا اضافی چینل جو آپ نے CT22 شروع کیا ہے, یہ ناظرین میں بڑا دن بدن مقبول ہوتا جا رہا ہے. اور آج کا موضوع تو واقعی بہت دلچسپ ہے کیونکہ یہ بالکل آج کے دور کے مطابق ہے. باقی رہا آپ کا سوال کہ میڈیا ایک نشہ بن چکا ہے, سوشل میڈیا, تو میں بالکل آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ واقعی ایک نشے کی شکل اختیار کر گیا ہے. دیکھیں, نوجوان جب سو کے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے وہ موبائل ڈھونڈتا ہے, اس پہ آ کے اپنی فیس بک پہ آتا ہے, دیکھتا ہے مجھے لائکس کتنے ملے ہیں. اس سے پہلے میں بہت مشکور ہوں عارفی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس میں روشنی ڈالی ہے. تو یہ بالکل اسی کی ایک شکل ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے نوجوان جا کے اپنا موبائل اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اپنی تصویر لوڈ کرتا ہے, تو لکھتا ہے کہ سونے کے بعد. اسی طرح اور بہت سی چیزیں ایسی کہ یہ نشے بالکل روٹی ملے نہ ملے, ماں بلاتی ہے بیٹا کہ روٹی کھا لے, اور بیٹا جو ہے وہ روٹی کی طرف نہیں دیکھتا, موبائل پہ لگا ہوا ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا نشہ ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, یہ نشہ بن چکا ہے, یہ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے نشہ بن گیا خاص کر ہماری نوجوان نسل کے لیے, اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کریں. اس میں ایسا ہے کہ یہ ایک تو ایزی اپروچیبل ہو گیا ہے. چائنا کے سیٹ آنے سے تقریباً ہر شخص اس کو خرید سکتا ہے بآسانی. اس کے بعد اس میں دلچسپ کی باتیں اس میں یہ ہیں کہ جب خود نمائی کا عنصر بہت زیادہ ہو گیا ہے, ہم کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کرنے سے پہلے اس کی ہم پکچر لیتے ہیں, وہ اپلوڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ لائکس کتنے آتے ہیں, اس کو کتنے لوگوں نے پسند کیا, اور لائکس دیکھ کے ان کا مزید حوصلہ بڑھتا ہے, وہ اس نشے میں مزید اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. عارفی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے بھی آپ کے ساتھ آپ جو گفتگو کر رہے تھے میں وہی سوال آپ سے کروں گا. بتائیے گا کہ پہلے جیسے ماضی میں ہمارے پاس بزرگوں کے پاس یا نوجوانوں کے پاس بہت وقت ہوا کرتا تھا, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھا کرتے تھے, جیسے سردی کا موسم ہے دائرہ بنا کر آگ کے گرد بیٹھتے تھے, گفتگو کرتے تھے,
दुख सुख की बातें करते थे और जो है एक दूसरे के दुख में जो है बहुत ज़्यादा वो शरीक होते थे। लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया ने जो है इस हद तक मसरूफ़ कर दिया लोगों को कि जो है वो क्या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है। वाकई मियाँ साहब, ये आपने बड़ी ये तल्ख हकीकत भी बयान की है, और मैं ये समझता हूँ आपने ये सवाल करके हमारे इस जिसको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं अपनी ज़ुबान में, उस तरक्की याफ्ता माशरे के मुंह पर एक तमाचा आपने मार दिया मियाँ साहब। ये बड़ा टेक्निकल आपने क्वेश्चन किया है और इस पे बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रोग्राम का जो टाइम है, इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो बड़ा कम है आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। और आप ये देखें, जब हमारी ये माजी में अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारी वो नानियाँ दादियाँ हुआ करती थी, हम उनके पास जाया करते थे, वो कितना अच्छा था, उनकी शफकत लिया करते थे, उनसे दुआएं लिया करते थे, बुजुर्गों की दुआएं लिया करते थे। घर में सारे अफराद बैठ के आप ये देखें कि एक पीटीवी चैनल हुआ करता था, पाकिस्तान टेलीविजन सिर्फ एक चैनल हुआ करता था उस वक्त, और सारे लोग 3 बजे की नशरियात जब शुरू होती थी तो सारे लोग, बल्कि इर्द गिर्द मोहल्ले के लोग जो है वो भी आके बैठ जाया करते थे और आपस में बातें भी करते थे। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, सारे लोग एक दूसरे के करीब थे। बल्कि ये आप देखें कि अभी ये पिछले दिनों में हम सफर कर रहे थे, हम 2 दोस्त आपस में बैठे हुए थे, तो मेरे बड़े करीबी दोस्त और बड़े अरसे के बाद जो है वो मुझे मिले। तो मैं भी, आप ये देखें कि हम इतने सोशल मीडिया के यूजर हो चुके हैं कि जाहिर सी बात है हमारा कुछ सिलसिला ऐसा है कि हम भी मीडिया के साथ टच रहते हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है। तो मैं अपना मोबाइल फोन जो है वो जस्ट मुझे मैसेज आया, तो मैं मैसेज देखने के लिए जस्ट मैंने क्लिक किया। तो मैं जब मैसेज देख रहा था, फिर अगला मैसेज आ गया, मैं उसको देखने लग गया, तो मेरे दोस्त ने बड़ा एक तारीखी जुमला कहा मियाँ साहब। उन्होंने मुझे कहा, आरफी साहब, हम एक दूसरे के करीब बैठे हुए भी कितने दूर हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है, इसमें हम इतने इन्हमाक से इतने गर्क हो जाते हैं, यकीन करें कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। और वाकयातन इस सोशल मीडिया के इस दौर ने हमें एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया है। अब तो आरिफ साहब, अब तो ये है कि बच्चे अपने वालिदैन के पास बैठे हुए भी यूं समझे कि नहीं बैठे हुए, क्योंकि पेरेंट्स और बुजुर्गों की बातों से ज्यादा वो मोबाइल में इस हद तक जो है वो इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, इस गहराई में उतर चुके होते हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं होता कि हम किस जगह बैठे हैं, किस माहौल में बैठे हैं। क्या आप समझते हैं कि इससे जो है इज्जत एहतराम के जो तकाजे हैं वो भी मजरू हो रहे हैं? जैसे कि वालिदैन बैठे हैं पास और उनकी बात सुनने से ज्यादा वो मोबाइल को, फेसबुक को या अदर ऐप्स जो बन चुकी हैं जिसने नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया है, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो होती है। जी बिल्कुल मियाँ साहब, ये सोशल मीडिया यकीन करें ये किसी तरह से भी, किसी तौर से भी ये किसी एटम बम से कम नहीं है। ये भी आप समझे कि आज के दौर में अगर कोरोना वायरस है ना, तो ये सोशल मीडिया भी कोरोना वायरस से कम नहीं मियाँ साहब। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने फिर हमें ये कोरोना वायरस को भेज के भी आप ये देख लेना कि एक दूसरे से दूर कर दिया है। आप ये देखें कि हम उसमें भी आज लोग जो है वो शेक हैंड नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखें, और यही कुछ सूरत हाल सोशल मीडिया की है। आप ये देखें सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने, बल्कि सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल ने, मैं कहूंगा कि लोगों को जहनी मरीज बना दिया है। आप ये देखें कि नई नस्ल जो है हमारी बिगड़ रही है। मैं आपको बताऊं मियाँ साहब, आप जरा गौर करें कि सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी बातें आती हैं। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त मिले, वो मुझे बता रहे थे, आरफी साहब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, तो मेरे बच्चे कह रहे थे, अबू जान बताइएगा कि दादा की चिता को कब आग लगानी है। यकीन करें कि हम मुसलमान होकर हमारे बच्चे जो है वो बेराहवी का शिकार हो रहे हैं, और हम अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि हम अपने बच्चों की उस तरह से तालीम और तरबियत नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो है इस्लामी तालीमात से भी दूर हो रहे हैं। और इसमें ये है कि हमारे वालिदैन पे भी ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। मियाँ साहब, एक आप ये देखें, जावेद, आप सिर्फ एक क्लिक करें, आप सोशल मीडिया पे बैठ के जस्ट एक क्लिक करें, यकीन करें ऐसी ऐसी साइट्स निकल आती हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते।
آپ وہ اگر بچوں کی اس پہ نظر پڑ جائے تو بچے جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر بچے بگڑیں گے تو ہمارا معاشرہ بگڑ لیکن جائے عارف گا۔ صاحب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں اس وقت یہ سلسلہ جو ہے وہ بے لگام ہو چکا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا بے لگام کیونکہ ہو آپ چکا کہہ ہے۔ رہے ہیں کہ جو اس میں ایسی سائٹس ہیں اور والدین کو چاہیے کڑی نظر رکھیں، لیکن والدین جو ہے 24 آور جو ہے بچے کے ساتھ تو نہیں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں بچہ بستر میں پڑا ہے موبائل چلا رہا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے موبائل چلا رہا ہے، کسی محفل میں بیٹھا ہے موبائل استعمال کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایون کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے موبائل جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا واقعی ایک نشہ بن چکا ہے، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بے لگام ہو چکا ہے؟ جی بالکل، یہ بڑا بے لگام ہو چکا ہے میاں صاحب۔ آپ یہ دیکھیں، ذرا غور کریں آپ کہ ہر بندہ تو اس کے یوزرز میں شامل ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں بچے جب بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ آپ نے پب جی نہیں کھیلی، یار وہ آپ نے ٹک ٹاک نہیں دیکھا، آپ نے وہ دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک میں دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا وہ ٹک ٹاک کیا کہ والدین کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بچے کو موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، بچے بیجا ضد کرتے ہیں کہ ابا جی اماں جی ہم نے یہ چیز لینی ہے، ممی مجھے یہ لے کر دیں، اور والدین جو ہیں یہ بچوں کی بیجا جو ہے ان کی ضد کو پورا کر کے ان کو موبائل فون لے کے دے دیتے ہیں۔ اسپیشلی یہ ٹین ایجز میں یہ بڑا پرابلم آ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بچے موبائل پہ گیم کھیلتے کھیلتے آپ یقین کریں کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو عارف صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ والدین کو چاہیے کہ اس پہ کڑی نظر رکھیں، میں نے تو معاشرے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ مائیں جو ہیں وہ بچے رو رہے ہوتے ہیں اور وہ موبائل میں اس حد تک جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا بچہ رو رہا ہے۔ پہلے تو جو ہے وہ ماں جو ہے وہ بچے کی بڑی فکر ہوتی تھی اس کو، لیکن اب جو ہے صورتحال مختلف ہو چکی ہے۔ کیا یہ نہیں آپ نے دیکھا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت جو ہے مائیں بھی اب بچوں سے زیادہ سوشل میڈیا کی طرف راغب ہو چکی ہیں؟ میاں صاحب یقین کریں اب وہ مائیں نہیں ہیں، وہ ماں مر چکی ہے جو دیسی گھی کی روٹی بنا کے دیتی تھی، پراٹھا بنا کے دیتی تھی، جو آپ سے پیار کرتی تھی، جو آپ کے ناز نخرے بھی اٹھاتی تھی، جو آپ سے پیار کرتی تھی، جو آپ کے ساتھ وقت بتاتی تھی۔ آج کی مائیں یقین کریں آپ میاں صاحب کہ وہ ٹیلی فون موبائل پہ لگی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا بچہ رو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا بچہ کر کیا رہا ہے۔ ان کو اپنے سوشل میڈیا کے استعمال سے ان کو فرصت ملے تب وہ اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے ہسبینڈ کا خیال کریں، اور بہت سارے گھر اسی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کہ وہ ایک خامند ہے بیچارہ، وہ تھکا اپنے گھر واپس آتا ہے، کام کاج سے گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جب کہ اس کی بیوی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اپنے موبائل فون پہ لگی ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے، وہ جناب مختلف قسم کے وہ کوئی پکوان کی آپ کہہ لیں کہ سائٹس کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کہانیاں دیکھ رہی ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہی ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ سارے برے اثرات ہیں ہماری جو ہے خواتین کو، جیسے نپولین بوناپارٹ کہتا ہے، یہ دیکھیں مدر کا بڑا اہم رول پلے کرتی ہے۔ مدر جو ہے مدر کو، ماں کو بڑی اہمیت حاصل ہے معاشرے میں۔ آپ یہ دیکھیں نپولین بوناپارٹ اس نے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دیں میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں گا۔ تو آج بھی ہمیں ایک اچھی مدر کی ضرورت ہے، ایک پڑھی لکھی مدر کی ضرورت ہے، جو اس معاشرے کو بہتری کی راہ پر گامزن کرے۔ عارف صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ جو ہے گھریلو زندگی پر بھی سوشل میڈیا نے بڑے اثرات مرتب کیے ہیں، جیسے آپ ہسبینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ آتا ہے اور وہ بھی ڈسٹرب ہے، بچے بھی ڈسٹرب ہیں، اساتذہ بھی ڈسٹرب ہیں۔ بہرحال آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب نہیں کر رہا کیا؟ جی اس میں آپ نے بالکل صحیح کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ نوجوان نسل پر بہت سے منفی اثرات یہ چھوڑ رہا ہے سوشل میڈیا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ نوجوان پہلے گراؤنڈز میں جایا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، اپنے فٹنس کے بارے میں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سیٹل کرتے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا کہ وہی ٹائم جو انہوں نے گراؤنڈ میں لگانا ہوتا تھا وہ اب سارا دن بیٹھ کے موبائل پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مختلف جو ہے نا بد اخلاقی اور اس کے لحاظ سے ان کا اخلاق صبر کا پیمانہ لبریز ہے۔ اب جب بھی آپ دیکھیں کوئی اختلافی موضوع چھڑ جاتا ہے، چاہے وہ دینی ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، تو گالی گلوچ تک کام آ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ اس کے صحت پہ بڑے منظر اثرات پڑ رہے ہیں. سب سے پہلے تو آنکھیں کمزور ہوتی ہیں, دماغی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب وہ پب جی کے بارے میں پچھلے دنوں نیوز سن رہا تھا, بلکہ آپ سب کو اندازہ ہی ہے کہ پب جی نے جو ہے وہ پب جی کی وجہ سے ایک نوجوان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے دماغی شریان پھٹنے کی وجہ سے. اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ نفسیات میں چلے گئے. جاوید آپ یہ بھی دیکھیں, معذرت میں آپ کی بات کو آگے بناؤں گا کہ یہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ دیکھیں کہ سیلفیاں جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. ڈاکٹر نفیس قادری صاحب آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے نوجوان نسل اپنی وہ جان گنوا بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنی جان گنوا دی ہے وہ سیلفیوں کے نشے میں جناب. وہ خطرناک قسم کی پہاڑیوں پر چڑھ کے, خطرناک قسم کی جگہوں پر کھڑے ہو کے تو اپنے وہ سیلفیاں لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ آپ یہ دیکھیں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. جی بالکل حافظ صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان ریلوے کی سائٹ پہ ہو کے اپنی سیلفی بنا رہا تھا تو سائٹ کے اس کے پائیدان لگا اور وہ زندگی کی بازی ہار گیا. اسی طرح بے شمار واقعات ہیں. کراچی میں چلے جائیں تو سمندر میں آپ دیکھیں, ہمارے پنجاب میں دیکھیں, حادثات دن بہ دن ہوتے رہتے ہیں. اس میں زیادہ تر حادثے ان سیلفیوں کا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اور منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ کی جان چلی جائے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جاوید ایک اور بات بھی ہے یہاں پر, ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر مجھے اب بار بار جو ہے وہ بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس وقت ہم بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جب شادی کے حلوے پہ نہ ہو کنٹرول اور ایگزامز کے سٹریس میں ہو جائیں 2-4 پراٹھا رول, تو کھانے کے بعد ٹپال گرین ٹی پلیز. اب کھانا چاہے کوئی بھی ہو, ہر کھانے کے بعد ٹپال گرین ٹی پلیز. رحمان موبائلز اینڈ انسٹالمنٹ سینٹر نقد و آسان اقساط پر موبائل خریدنے کے لیے تشریف لائیں. یہاں پر بل, بجلی, گیس, فون اور تمام کمپنیوں کے لوڈ, جائز کیش, ایزی پیسہ کی سہولت موجود ہے. بینزین انکم سپورٹ حساس کفالت پروگرام کے پیسے وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں. یہاں پر تمام موبائل فونز کی ریپیئرنگ کا کام بھی تسلی بخش کیا جاتا ہے. 163 بالمقابل حبیب بینک, تھانہ بازار, عارف والا. امتیاز احمد چودھری. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی جس میں نوجوان نسل اور گھریلو زندگی پہ اس کے منفی اثرات کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی شاندار طریقے سے ڈاکٹر نفیس علی قادری صاحب اور جناب پروفیسر عباس علی عارفی صاحب جو ہے وہ ناظرین کو بتا رہے تھے. تو بریک پہ جانے سے پہلے منفی اثرات کے حوالے سے گھریلو زندگی پہ اس کے منفی اثرات کے بارے میں بتا رہے تھے. تو عارفی صاحب بتائیے گا ذرا. جی بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو چینلز ہیں, بہت سارے موڈز ہیں, جس میں یوٹیوب کا بھی ذکر آتا ہے, اس میں مختلف جو ویبس کا بھی ذکر آتا ہے, اس میں جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, پب جی ہے, ٹک ٹاک ہے, اس طرح کے بہت سارے آپ یہ دیکھیں سوشل میڈیا کی اقسام بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ یہ وائڈ ہو چکا ہے, بڑا وسیع ہو چکا ہے. یہ بھی سوشل میڈیا کا جو ایک سسٹم ہے. ٹک ٹاک جو ہے آپ یہ دیکھیں یہ بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں آپ کہہ لیں کہ اس کی طرف راغب ہو رہی ہے روز بروز. اور آپ یہ دیکھیں کہ عارفی صاحب بات جاری رکھیے گا. نوجوان نسل کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ٹک ٹاک پہ ہر عمر کے افراد, خواتین, مرد جو ہے وہ ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں. بالکل, بزرگ بھی اس میں بہت زیادہ ہے. اب تو یہ پہلے نوجوان ہی تھے جو ٹک ٹاک بناتے تھے, اور بعد میں یہ ٹرینڈ, جو ہی یہ ٹرینڈ بڑھا تو یہ اس میں بہت, بلکہ 80 سال کے بابے جو ہیں نا اور مائیاں جو ہیں وہ بھی اس کی طرف آ رہی ہیں. لیکن ایک اس کا بہت بڑا نقصان ہے جاوید. اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ قانونی طور پر بھی اس پہ آپ دیکھیں نوجوان کیا کرتے ہیں, اسپیشلی نوجوانوں کی یہ میں بات کر رہا ہوں, نوجوان نسل کیا کر رہی ہے, وہ اسلحے کی نمائش کر رہی ہے. وہ کسی سے بھی لے کے کسی سے بھی وہ آپ کے لیے اسلحہ لے کے اس کے ساتھ فوٹوز بناتے ہیں, اس کے ساتھ سنیپس بنواتے ہیں, اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں. اور یہ اسلحے کی نمائش جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ اسلحے کی نمائش جو ہے یہ جرم ہے.
ہمارے اس پاکستان میں یہ جرم ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ پرسوں ترسوں بھی آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ 2-3 جگہوں سے آپ دیکھیں کہ خبریں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیڈ لائنز کی زینت بنی ہوئی تھی, چینلز کی زینت بنی ہوئی تھی کہ سوشل میڈیا کے نشے میں جو ہے نا جی ایک نوجوان نے جو ہے نا اسلحے کی نمائش کی اور اپنے ٹک ٹاک بنا کر وائرل کی تھی اور اس کے خلاف FIR درج ہو گئی. اور یہ آپ دیکھیں کہ وہ اس بچے کو تو اس بات کا پتہ نہیں ہے نا, اس نوجوان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, what I am doing, وہ کیا کر رہا ہے اس کو نہیں پتا اس بات کا. آپ صاحب میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ بالکل بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ آرے والا میں کل ہی کی یہ بات ہے کہ ایک نوجوان نے اسلحے کی نمائش کی اور اس کو ٹک ٹاک بنا کے وائرل کر دیا, جس پہ پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے اس کے خلاف FIR درج کی اور اس کے علاوہ اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑ رہی ہے. اور یہ پاکستان میں قانون بن چکا ہے کہ جب بھی آپ ناجائز اسلحے کی نمائش کریں گے تو آپ قانونی گرفت ہوگی. اور ایک اور بات بھی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی منفی سرگرمیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھ کے بچے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, نوجوان اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. جیسے یہ کسی کی دیکھ لی جناب, اس نے اسلحے کی فوٹو جو ہے نا وہ بنا کے اپلوڈ کر دی ہیں. اسی طرح نشے کے طریقے جو ہے نا وہ بھی سوشل میڈیا پر بتائے جا رہے ہیں اور وہ نوجوان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسموکنگ کرتے ہیں, شیشہ. اچھا میں پچھلے دنوں میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ ایک اور نیا فتنہ, ایک اور نیا نشہ جو ہے, ایک اور تباہی, ایک اور ایٹم بم جو ہے, وہ ایک اور آپ کہہ لیں کہ جان لیوا بیماری جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو بڑی تیزی سے کھا رہی ہے. اسپیشلی اس میں یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, طلبہ و طالبات ہیں, وہ بہت زیادہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. اور وہ آئس ہے, آئس کا نشہ, اور وہ مہنگا ترین نشہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا کی بدولت پتہ چل رہا ہے لوگوں کو. پہلے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. جو بندہ سگریٹ پیتا تھا آپ یہ دیکھ کر اس کو معاشرے میں غلط سمجھا جاتا تھا. دیکھا دیکھی جو ہے اس میں انوالو ہو رہے ہیں, بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں, اس میں انوالومنٹ بہت زیادہ لوگوں کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ڈاکٹر بھی ہیں تو سوشل میڈیا جو ہے صحت پہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے, صحت پہ اس کے کیا منفی اثرات ہیں, ناظرین کو بتائیے گا. جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پولو پہلوان, جھارا پہلوان, آپ نے سنا ہے کہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں کوئی ایسا نوجوان آ رہا ہے پنجاب کی, اور یہ دیکھیں کہ ہم کلچر وائز بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہمارا تو یہ کلچر ہی نہیں تھا جو اب ہم نوجوان اڈاپٹ کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے نوجوان نسل پہ یہ بات کی ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ خواتین اس میں بہت زیادہ انوالو ہیں, ڈانس بہت کرتی ہیں, ہر گانے پہ ڈانس کر کے اس کو وائرل کرتی ہیں. اس کا دیکھا دیکھی یہ ایک ایسا سسٹم چل پڑا ہے کہ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں ٹک ٹاک کروں اور میڈیا پہ آؤں, لوگ مجھے لائک کریں, میں پاپولر ہوں. حالانکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم اسلام سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں. صحت کے لحاظ سے دیکھیں, سب سے پہلے آئس کا سب سے زیادہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نوجوان نسل بہت زیادہ اندھی ہو رہی ہے. دیکھیں پہلے ہم لوگ صبح سیر کرتے تھے, اب نوجوان نسل کیا کرتی ہے, سیر کو جاتی نہیں ہے, اٹھا کے فوراً طور پہ موبائل پہ شروع ہو جاتی ہے, اپنے خواب شیئر کرنا شروع کر دیتی ہے, شعر و شاعری ایسی بونگی کرتی ہے کہ ہمیں سن کے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ کہاں جا رہی ہے. تو بہت دور چلے گئے ہم, کتاب سے تو بہت دور چلے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم لوگ. جی بالکل, اس طرح اسلام سے بھی ہم بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں. اسلام سے, ادب سے ہمیں دور کر دیا. اور مجھے ایک بڑی حیرانگی ہوئی ہے حافظ صاحب, یہ سنیں جن کے آپ بھی اس پہ حیران ہوں گے کہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو ٹوپی لے کے ہم سب سے پہلے اپنی تصویر کھینچتے ہیں, وہ وائرل کرتے ہیں. نماز پڑھ کے آتے ہیں تو کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو کرتے ہیں, حج کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے گھر سے شروع ہوتے ہیں اور اینڈ تک ہم سیلفی بنا کے وائرل کرتے ہیں. اب ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ شخص ادھر ہے یا حج کر رہا ہے. اتنے سوشل میڈیا کے نقصانات ہیں. دوسرا یہ ذہنی طور پہ بالکل یہ پامال ہو چکا ہے آج کے دور میں. ذہنی طور پہ نوجوان نسل بہت جو ہے نا, ذہنی طور پہ ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں. وہ نوجوان جو ہمیشہ مثبت سوچا کرتا تھا اب وہ نیگیٹو کی طرف آ گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ذہنی امراض پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسی طرح معدے کے امراض, جب ہم نے کوئی سرگرمی میں حصہ نہیں لینا, جسم کو ہم نے حرکت ہی نہیں دینی, بھاگنا دوڑنا نہیں ہے, تو ہم صرف بیٹھے رہیں گے تو بیٹھنے سے آپ کو سب سے پہلے معدے کا پرابلم ہوگا, جگر کا پرابلم ہوگا. اس طرح آپ کی بڑھتی ہوئی یہ ہارٹ کے پرابلم آ رہے ہیں. یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے ہمیں کہ اس نے ہارٹ کے پیشنٹ پہلے سے زیادہ ہیں, بی پی زیادہ ہمارا ہو جاتا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم ایسا کچھ سین دیکھ لیتے ہیں
یہ ایسے ہم سین کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو ایک تو سب سے پہلے دین کی طرف آنا چاہیے، دین کی معلومات لینا چاہیے. وہ بھی ایک کلک پہ آپ کے پاس ہے، آپ اس پہ عمل کریں، نماز پڑھیں. جب آپ نماز پڑھیں گے، نماز ایک مکمل ایکسرسائز ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ایکسرسائز ہے. لیکن ہم نے اس کے قریب تو جانا نہیں ہے، ہم نے تو بیٹھ کے بیڈ پہ بیٹھے ہیں تو موبائل ہمارے پاس ہے. جیسے کہ پہلے ابھی عارفی صاحب نے کہا ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں تو تب بھی ہم اس پہ ہی کھا رہے ہیں. ماں بلا رہی ہے بار بار کہ بیٹا کھانا کھا لو، اور بیٹے کو فرصت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب پیسے کا بھی بڑا ضیاع ہے. آپ یہ دیکھیں پیکیجز دھڑ پیکیجز لگائے جا رہے ہیں، اور یہ پیسے کا بھی بے جا ہم لوگ پیسے کا بھی ضیاع کر رہے ہیں. یہ بھی بڑا اس کا بہت بڑا نقصان ہے. جی کمپنیز تو ہمیشہ اپنی فائدے کے لیے بات کرے گی نا، کمپنی کوئی بھی کمپنی ہے. سوشل میڈیا کے جو ہے وہ بہت خطرناک جو ہے وہ انسانی زندگی پر بڑے منفی اثرات ہیں، صحت پر بڑے منفی اثرات ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے اسلامی جو زندگی ہے، لائف ہے، اس حوالے سے اس کے بڑے خطرناک نتائج سامنے آ رہے ہیں. اس موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جب شادی کے حلوے پہ نہ ہو کنٹرول اور ایگزامز کے سٹریس میں ہو جائیں 2-4 پراٹھا رول، تو کھانے کے بعد تپال گرین ٹی پلیز. اب کھانا چاہے کوئی بھی ہو، ہر کھانے کے بعد ٹپال گرین ٹی پلیز. ویلکم بیک ناظرین. سوشل میڈیا کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی. اب تک ہم نے جو گفتگو کی ہے سوشل میڈیا کے منفی اثرات کے حوالے سے گفتگو کی ہے. لیکن اب میں عارفی صاحب جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اب تک تو ہم نے سوشل میڈیا کے منفی اثرات پر گفتگو کی ہے، کہ اس کے مثبت اثرات بھی ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا. جی بالکل. دیکھیں کوئی بھی چیز ہے اس کا وہ خود بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. جیسے آپ روپے پیسے کو لے لیں، روپیہ پیسہ جو ہے وہ خود تو برا نہیں ہے نا، اس کا استعمال اچھا یا برا ہے. آپ روپے پیسے سے ایک مسجد بھی تعمیر کر سکتے ہیں، آپ روپے پیسے سے ایک شراب خانہ بھی آپ تعمیر کر سکتے ہیں. تو اس لیے سوشل میڈیا جو ہے یہ خود برا نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے ہم پہلے یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ اچھی جو ہے وہ انفارمیشن آپ کہہ لیں کہ جہاں پر سوشل میڈیا منفی اثرات مرتب کر رہا ہے وہاں پر مثبت اثرات بھی ہیں، وہاں پر اس کے فوائد بھی ہیں، وہاں پر اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ دینی معلومات آپ حاصل کریں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ قرآنک آن لائن کلاسز بھی چل رہی ہیں، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بہت سارے پروگرامز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا سوشل میڈیا ترقی کر چکا ہے. آپ اگر غور کریں، اور یہ میں معذرت کے ساتھ یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ جو میں نے لوگوں سے سنی ہے، جو گوگل ہے، گوگل کو تو لوگوں نے گوگل علیہ السلام کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. جناب اس سے آپ یہ دیکھیں جسٹ ایک کوئی بھی آپ ورڈ لکھ کے اپنی مطلوبہ انفارمیشن آپ لکھ کے وہاں پر ایک جسٹ کلک کریں تو آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ اس میں مختلف قسم کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنی کلاسز کو لے سکتے ہیں. اب دیکھیں زوم ایپ جو ہے یہ ایک ایسا ہے، اب یہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہے، اب لاک ڈاؤن میں تعلیمی ادارے بند ہیں. آپ یہ دیکھیں یعنی جو اسکول تعلیمی ادارے جو ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیاں یہ بند ہیں. اور اسی طرح جب پہلے کچھ عرصہ پہلے جب کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا، اس میں بھی لوگ اپنے گھروں میں محفوظ تھے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے. اب یہ دیکھیں کہ تعلیمی اداروں میں جو ایجوکیشن کا سلسلہ ہے وہ تھرو سوشل میڈیا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زوم ایپ کے ذریعے آن لائن کلاسز کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے ٹیچرز کا لیکچر لے رہے ہیں، اور ٹیچرز بھی اپنے گھروں میں محفوظ رہ کر بچوں کو جی عارفی صاحب، مطلب کہ جہاں پر اس کے منفی اثرات ہیں وہیں پر ہی جو ہے اس کے بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں، بہت سارے فوائد بھی ہیں، بہت سارے فائدے بھی دیے ہیں سوشل میڈیا نے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ بتائیے گا کہ کس حد تک جو ہے وہ مثبت پہلو ہیں سوشل میڈیا میں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ مثبت پہلو اس میں بھی زیادہ ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے منفی اثرات اس کے ہم نے بیان کیے ہیں، اس طرح اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں.
مثلاً یہ ایک ہم دنیا گلوبل کی شکل اختیار کر گئی ہے. ہم پہلے رشتہ دار ہمارے جو امریکہ میں یا برطانیہ میں ہوتے تھے ان سے باتیں کرنے کے لیے بھی ہمیں جو ہے نا بڑا انتظار کرنا پڑتا تھا, کال کرنی پڑتی تھی. کال ہوا کرتی تھی. تو اب دیکھیں کہ آپ واٹس ایپ پہ جا کے آپ ان کے گھر تک دیکھ سکتے ہیں, ان کی سرگرمیاں دیکھ سکتے ہیں, ان کی سیر فریے دیکھ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. اسی طرح آپ ان کا جو ہے ان کا کلچر دیکھ سکتے ہیں. ہمارا اپنا دین کے لحاظ سے ہم اس پہ بہت اچھا اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ نماز کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ اصل نماز کیا ہے, اس میں کون کون سی غلطیاں ہم اب تک کرتے آئے ہیں, تو اس کی آپ کو مکمل ویڈیو مل جائے گی. قرآن پاک کو ہم بڑے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں, بڑی لے سے پڑھ سکتے ہیں. نعت شریف کو ہم اس پہ جو ہم اس پہ پڑھ سکتے ہیں, لوگوں کو سنا سکتے ہیں. ہاں جی سارے نعت خان الحمدللہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں. اب ہم پاکستان میں بیٹھ کے اپنی نعت کو امریکہ میں بھیج سکتے ہیں, پوری دنیا میں ہم بھیج سکتے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتے ہیں. بہت سارے ایسے اس میں فوائد ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے یہ دیکھیں ایک ڈاکٹر کے پاس جو آلات ہوتے ہیں وہ زندگی بچانے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اور انہی آلات سے آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے, جسے ہم بہت کم دیکھتے ہیں. لوگ ہم زیادہ نیگیٹو دیکھتے ہیں. نوجوان نسل اگر اپنی معلومات کے لیے, دینی معلومات کے لیے ایک کلک کر لے تو اس کو ایسی ایسی معلومات مل جائیں گی جو پہلے ہمیں میسر نہیں تھی, جو ہمیں پہلے کتابیں جاننی پڑتی تھی, کتابیں لانی پڑتی تھی, خریدنی پڑتی تھی. جس طرح ٹک ٹاک اور پب جی اور دیگر اس طرح کی ایپس جنہوں نے نوجوان نسل کا بیڑا غرق کیا, اس کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ فاصلے سمیٹ دیے ہیں, اب جو کالز ہیں وہ ہمارے لیے آسان ہو گئی ہیں, جو دور لوگ بیٹھے ہیں ہم سے, ہمارے پیارے ہیں, ان سے بات کرنا آسان ہو گئی. اس کے علاوہ دینی حوالے سے بھی بہت سارے فوائد ہیں. بہرحال یہ گفتگو بھی چلتی رہے گی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا جناب عباس علی عارفی صاحب بلکہ دونوں معزز مہمانوں سے کہ جو ہے سوشل میڈیا کا غلط استعمال جو ہے اس کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے, اس میں والدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس میں اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہماری حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. عارفی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جی جاوید, بالکل جیسے آپ بھی اینکر پرسن ہیں, آپ کا تعلق بھی میڈیا سے ہے. میرے ساتھ جو مہمان اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیس قادری صاحب, وہ بھی بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کا استعمال غلط کیسے ہو رہا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ فیک نیوز جو ہیں ان کو بہت زیادہ, فیک جو ڈس انفارمیشن جو ہے اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. لوگ غلط انفارمیشن شیئر کر دیتے ہیں, اور یہ جیسے ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا, دس از اے سورس آف آن لائن کمیونیکیشن. یہ انفارمیشن دینے کا بھی ذریعہ ہے, انفارمیشن لینے کا بھی ذریعہ ہے جو سوشل میڈیا ہے. تو اس کے ذریعے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈس انفارم کرتے ہیں لوگوں کو, غلط افواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو میں یہ آج کے اس پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب سوشل میڈیا پر کوئی بھی خبر دیکھیں تو فوری سے آپ اس پر عمل نہ کریں, اس کو سچ نہ سمجھیں, بلکہ پہلے آپ اس خبر کی تصدیق کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس پر یقین کریں. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں ایک وہ ہمارے دوست ہیں, ان کی نانی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو وہ سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھی, اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی جناب, کوئی کہہ رہا اس کی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی کہہ رہا اس کی نانی کی ڈیتھ ہو گئی. اب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری یہ ڈس انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سب سے زیادہ اس کا جو نقصان ہے نا, اس کا جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے وہ ڈس انفارمیشن کا ہے. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا, والدین کے علاوہ اساتذہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں غلط جو استعمال ہے اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں, اساتذہ نالج کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو ایک لائن دے سکتے ہیں کہ آپ فلاں الفاظ کے فلاں مطلب کہاں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں, اس کو آپ ایک کلک پہ ہمیں بتائیں. اسی طرح والدین اس پہ کڑی نظر رکھ سکتے ہیں, استاذہ کڑی نظر رکھ سکتے ہیں, بہن بھائی رکھ سکتے ہیں. اصل میں وہ احترام ختم ہو گیا جو پہلے تھا بڑوں والا, بزرگوں والا. اب نوجوان نسل خود سر ہو چکی ہے اور اس میں بہت زیادہ کردار اس کا ہے. لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جہاں پہ اس کے نقصانات ہیں, فوائد میں اس پہ سب سے بڑا فائدہ بھی ہم نے اس پہ غور کیا, بتایا گیا. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو نعت شریف کے ذریعے, اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کے ذریعے,
ان پہ سوالات کرنے کے لیے اور ان کے جوابات کے لیے ہم اس سے مستفید ڈاکٹر صاحب ہو بہت سکتے شکریہ. ہیں. پروگرام کا وقت بہت کم ہے. پچھلے دنوں بھی جب چیئرمین صاحب جو ہمارے ہیں زرین سجاد صاحب ان سے میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے سختی سے کہا کہ وقت کی جو ہے نا وہ پابندی کیا کریں اور وقت کا خاص خیال رکھا کریں. پروگرام چونکہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو میں جو ہے اختتام کی طرف آؤں گا. ناظرین آپ نے میرے ایوان کے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا ایک نشہ بنتا جا رہا ہے اور ہر دوسرا بندہ اس نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے. خصوصاً نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہے. ایسے میں حکومت کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور ان کو انٹرنیٹ قطعاً استعمال نہ کرنے دے تاکہ وہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات اور اس سے ہونے والی تباہی سے محفوظ رہ سکیں. ناظرین خوش رہیں, آباد رہیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان جاوید رضا بٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.